جب امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کیا گیا تو 9ویں محرم کا دن گزرا۔ عاشور کی رات آئی۔ التوائی جنگ کے بعد امام حسین علیہ السلام کو جس چیز کی زیادہ فکر تھی وہ یہ تھی کہ اپنے اصحاب کو موت سے بچا لیں۔ آپ نے رات کے وقت اپنے اصحاب اور عزیز کو جمع کر کے فرمایا، اس میں شک نہیں کہ تم سے بہتر عزیز اور اصحاب کسی کو نصیب نہیں ہوئے، لیکن دیکھو چونکہ یہ صرف مجھے ہی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں تمہارے گردنوں سے طوق بیعت اتار لیتا ہوں، تم رات کی تاریکی میں اپنی جان بچا کر نکل جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عباس فرزندان مسلم بن عقیل، مسلم بن اوسجا، زہیر ابن کین، سعد ابن عبداللہ یکی بعد دیگر کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے، اے مولا، اے آقا، آپ نے یہ کیا فرمایا؟ ارے لعنت ہو اس زندگی پر جو آپ کے بعد باقی رہے۔ انسانیت موت کے دروازے پر خطبے کے بعد آپ نے حضرت عباس کو پانی لانے کا حکم دیا۔ حضرت عباس علیہ السلام 30 سواروں اور 20 پیادوں سمیت نہر فرات پر تشریف لے گئے اور بڑی دیر تک جنگ کرنے کے باوجود پانی نہ لا سکے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام موقع جنگ دیکھنے کے لیے میدان کی طرف تشریف لے گئے۔ واپسی میں خیمہ جناب زینب سلام اللہ علیہا درود فرمایا۔ زینب نے پوچھا، بھیا آپ نے اصحاب کا امتحان کر لیا یا نہیں؟ آپ نے اطمینان دلایا۔ پھر حلال ابن نافع نے زینب کو مطمئن کیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے گفتگو کے بعد آپ نے پھر ایک خطبہ فرمایا اور عزیز اور اصحاب سے مثل سابق کہا، یہ لوگ میری جان چاہتے ہیں تو لوگ اپنی جانیں نہ دو۔ یہ سن کر اصحاب اور عزیز نے بڑا دلیرانہ جواب دیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جنت دکھلائی۔ علامہ کنتوری لکھتے ہیں کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے خیمے میں شدید اضطراب پیدا ہو گیا اور جناب زینب کے گرد 30 لڑکے اور لڑکیاں جمع ہو کر فریاد کرنے لگی۔ یہ حالت بریر ہمدانی کو معلوم ہوگی۔ وہ چند ساتھیوں کو لے کر نہر فرات پر پہنچے اور زبردست جنگ ہوئی۔ حضرت عباس مدد کو بھیجے گئے، چند جاں باز کم آ گئے۔ غالباً اس موقع پر حضرت عباس کے ایک بھائی عباس الاصغر بھی شہید ہوئے۔ بریر بازار وقت 2 شواری ایک مشک خیمہ تک لے آئے۔ بچے بے تابی کی وجہ سے اس مشک پر جا گرے، دہانہ کھل گیا، پانی بہہ گیا۔ بچوں اور عورتوں کے ساتھ بریر نے بھی منہ پیٹ لیا اور انتہائی حسرت اور افسوس کے ساتھ کہا، ہائے آل محمد کی پیاس بجھ نہ سکی۔ علامہ کاشفی لکھتے ہیں کہ پانی کے جدوجہد کی ناکامی کے بعد امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ سب اپنے اپنی خیموں میں جا کر عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اور عزیز مشغول عبادت ہیں۔ سفید سحری نمودار ہونے کو ہے، زندگی کا آخری سحر طالع ہونے والی ہے۔ نگاہ امام حسین کی آنکھ لگ گئی۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ بہت سے کتے آپ پر حملہ آور ہیں اور ان کتوں میں ایک ابلک مبروس کتا ہے جو بہت ہی سختی کر رہا ہے۔ علامہ دمیری لکھتے ہیں کہ امام حسین کو شمر نے شہید کیا جو مبروس تھا۔ کاشفی کا بیان ہے کہ جب صبح کا ابتدائی حصہ ظاہر ہو گیا تو آسمان سے آواز آئی، اے اللہ کے بہادر سپاہیوں تیار ہو جاؤ، موقع امتحان اور وقت موت آ رہا ہے۔ اس کے بعد صبح 10 محرم الحرام 61 ہجری یوم جمعہ رات گزری۔ یزیدی قابضوں اور جھوٹوں نے اپنے لشکر کی ترتیب دے لی اور صبح صادقہ طلوع ہوا تو صادقین نے نماز صبح کا تہیہ کیا۔ حضرت علی اکبر نے اذان کہی، حضرت امام حسین علیہ السلام نے نماز جماعت پڑھائی۔ اللہ کے سچے بندے ابھی مسلح ہی پر تھے کہ 80,000 کے لشکر میں حملہ آور ہونے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ امام مسلح سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے 72 جانبازوں پر مشتمل لشکر کی جنگی تنظیم یوں فرما دی، میمنہ 20 بہادر، میسرہ 20 بہادر، بقیہ کلب لشکر میمنہ کے سردار زہیر ابن کین، میسرہ کے حبیب ابن مظاہر اور علمدار لشکر حضرت عباس کو قرار دیا۔ اس کے بعد حضرت عباس سے فرمایا کہ جنگ ہونے والی ہے، بھیا ایک دفعہ پانی کی اور تلاش کر لو اور سنو، صرف اپنے بھیا بھتیجوں کو جمع کر کے کنواں کھودو، یعنی اصحاب کو زحمت نہ دو۔ حضرت عباس نے کمال جان فشانی سے کنواں کھودا لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ پھر دوسرا کنواں کھودا، وہ بھی بے سودی ہی رہا۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں تھے، بس لشکر والوں کو عمر بن سعد کا ارجنٹ حکم ملتا ہے کہ حسین کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ یزیدی فوج نے حرکت کی اور 3 دن کے بھوکے پیاسے تھوڑے سے مسافروں کو قتل کرنے دشمنان اسلام آگے بڑھے۔
حضرت نے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنی، رسول خدا کی زر زیب تن کی اور خندق میں آگ دینے کا حکم دے کر آپ اصحاب کی فرمائش کرنے لگے۔ اتنے میں دشمنوں نے خیموں کو گھیر لیا۔ بریر ہمدانی نے باہر نکل کر انہیں سمجھایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر آپ خود دشمن کے سامنے آئے اور اپنا تعارف کرایا۔ روایت ہے کہ یہ بھی فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، میں یہاں سے ہند یا کسی اور طرف چلا جاؤں، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ پھر آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ مجھے کس جرم کے بنا پر قتل کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں تمہارے باپ کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے قرآن مجید کو حکم قرار دیا لیکن انہوں نے ایک نہ مانی۔ پھر آپ نے خداوندی میں دست دعا بلند کیا اور آخر میں بروایت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا خدایا ان پر قبیلہ ثقیف کے ایک غلام یعنی مختار کو مسلط کر انہیں ظلم آفرینی کا مزہ چکھائے۔